کچھ لفظ ہوتے ہیں پڑھنے میں آسان، سمجھنے میں مشکل۔ کنفیوزڈ، لیٹس لرن سائڈ بائی سائڈ۔ ایڈیپٹ ای کے ساتھ ایڈجیکٹو ہے، اس کے معنی ہیں ایکسپرٹ اور اسکلڈ یا کسی چیز میں ماہر ہونا۔ ایڈیپٹ اے کے ساتھ یہ ایک ورب ہے جس کے معنی ہیں ایڈجسٹ اور چینج یا اپنے آپ کو کسی ماحول میں ڈھالنے کے ہیں۔ اس پہلے جملے میں یہاں پر ایڈیپٹ ایڈجیکٹو کے طور پر یوز کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب جملے کا یہاں پر بنے گا کہ جو سرفنگ کرنے والا ہے وہ ماہر ہے سمندر میں سرفنگ کرنے میں۔ دوسرے جملے میں ایڈورب کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو جوکر ہے وہ مہارت کے ساتھ کئی گیندوں کو ایک ساتھ اچھال کر کرتب دکھا رہا ہے۔ تیسرے جملے میں ناؤن کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو ٹیچر ہے اسے مہارت حاصل ہے بچوں کو ٹریننگ دینے میں۔ یہاں پر پہلے جملے میں ورب کی فرسٹ فارم کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو گرگٹ ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے اپنا کلر چینج کرتا ہے۔ دوسرے جملے میں ورب کی سیکنڈ فارم کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب نیا ملازم جو ہے اس نے آفس کے کلچر کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا۔ تیسرے جملے میں ورب کی تھرڈ فارم کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو تارکین وطن ہیں وہ نئے ملک میں گئے ہیں، وہ وہاں کے کلچر، نارمز، رواج یا قواعد و ضوابط کے لحاظ سے اپنے آپ کو ڈھال چکے ہیں۔ چوتھے جملے میں ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ صحت مند زندگی اپنا رہے ہیں۔ پانچویں جملے میں ناؤن کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے تبدیلی جو ہے سروائیو کرنے کے لیے زندگی میں بہت ضروری ہے۔ کنسسٹ کا مطلب ہے مشتمل ہونا، یعنی کوئی بڑی مکمل چیز وہ چھوٹے چھوٹے جو اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان پر مشتمل ہوتی ہے۔ کانسٹیٹیوٹ کا مطلب ہوتا ہے تشکیل دینا، یعنی چھوٹے ٹکڑے مل کر کسی مکمل چیز کو وہ تشکیل دیتے ہیں یا بناتے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ یہاں پہلے جملے میں ورب کی فرسٹ فارم کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو پیزا ہے وہ سلائسز یعنی ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ دوسرے جملے میں ورب کی سیکنڈ فارم کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے بنگلہ دیش بننے سے پہلے پاکستان جو ہے وہ مشرق مغرب پاکستان پر مشتمل تھا۔ تیسرے جملے میں ورب کی تھرڈ فارم کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو قومی اسمبلی ہوتی ہے وہ مشتمل ہوتی ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن پر۔ چوتھے جملے میں پریزنٹ پارٹیسپل کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو نئی ٹیم بنے گی وہ مشتمل ہوگی نئے اور پرانے کھلاڑیوں پر۔ یہاں پہ پہلے جملے میں ورب کی فرسٹ فارم کے طور پر یوز ہوا ہے، کانسٹیٹیوٹ، اس کا مطلب ہے جو کئی تکونے جو ٹکڑے ہیں پیزا کے وہ مل کر ایک پیزا بناتے ہیں۔ دوسرے جملے میں ورب کی سیکنڈ فارم کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے پارٹیشن سے پہلے جو پاکستان اور انڈیا جو تھے وہ مل کر سب کانٹیننٹ بناتے تھے۔ تیسرے جملے میں ورب کی تھرڈ فارم کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے علی اور خان نے مل کر ایک کامیاب ٹیم بنائی۔ چوتھے جملے میں پریزنٹ پارٹیسپل کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے نئے اور پرانے کھلاڑی جو ہیں وہ مل کر نئی ٹیم بنا رہے ہیں یا تشکیل دے رہے ہیں۔ پانچویں جملے میں ناؤن کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے محنت اور قسمت دو اہم جز ہیں کامیابی کے لیے۔
یہاں بولڈ ایک ایڈجیکٹو کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب نڈر یا بہادر کے ہیں۔ BALD بالڈ، اس کا مطلب ہیئر لیس یعنی گنجے کے ہیں۔ پہلے جملے میں ایڈجیکٹو کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ٹام ایک بہادر سوئمر ہے۔ دوسرے جملے میں ایڈورب کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب پولیس نے بہت بہادری کے ساتھ چوروں کا پیچھا کیا اور انہیں پکڑا۔ تیسرے جملے میں ناؤن کے طور پر یوز ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے نوجوان کھلاڑی نے بہادری دکھائی، اس سے ان کی جیت کا باعث بنی۔ یہاں پر بالڈ ناؤن کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو بوڑھا آدمی تھا، وگ پہنا ہوا، اصل میں وہ گنجا تھا۔ دوسرے جملے میں بھی ناؤن کے طور پر ہی یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہیئر ٹرانسپلانٹ کے ذریعے گنج پن کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ کنسسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ مسلسل نہیں لیکن ایک مخصوص وقفے سے بار بار ہو رہی ہے۔ کانسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ، بلا رکے۔ پہلے جملے میں ایڈورب کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو والدین ہیں ان کو کنسسٹنٹلی، باقاعدگی کے ساتھ اپنے بچوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسرے جملے میں ناؤن کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوشش جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ کامیابی کے لیے ضروری ہے زندگی میں۔ تیسرے جملے میں ایڈجیکٹو کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو باقاعدہ اور مسلسل سیلاب تھا، اس نے وہاں کے رہائشیوں کو مجبور کیا کہ زمین کی طرف جانے کے لیے۔ یہاں پہلے جملے میں کانسٹنٹ ایڈجیکٹو کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسلسل اگر آپ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں تو اس سے بچے باغی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے جملے میں ایڈورب کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو چین اسموکرز ہیں وہ اپنی صحت تباہ کر لیتے ہیں مسلسل تمباکو نوشی سے۔ لیجسلیشن کا مطلب ہوتا ہے قانون سازی کرنا یا بنانا۔ لیٹیگیشن کا مطلب ہوتا ہے جو عدالتی کارروائی کے ذریعے معاملات جو ہیں طے کرنا۔ یہاں پہلے جملے میں ناؤن کے طور پر یوز ہوا ہے لیجسلیشن، اس کا مطلب ہے کہ سیاست دانوں کی مین ذمہ داری ہوتی ہے قانون سازی کرنا یا بنانا۔ دوسرے جملے میں ایڈجیکٹو کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قانون سازی کرنے والے جو گروپ ہے لوگوں کا وہ ڈرافٹ کو ریویو کرے گا، نظر ثانی کرے گا۔ تیسرے جملے میں ورب کی فرسٹ فارم کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قانون والے جو لوگ ہیں وہ قانون بناتے ہیں جرائم کی روک تھام کے لیے۔ چوتھے جملے میں ورب کی سیکنڈ فارم کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے تعین وطن کی پالیسی امپروو کرنے کے لیے قانون سازی کری۔ پانچویں جملے میں ورب کی تھرڈ فارم کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو وزیر تھا اس نے پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے وزراء نے قانون سازی کری۔ چھٹے جملے میں پریزنٹ پارٹیسپل کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو حکومت ہے وہ غیر قانون تاریک وطن کی ڈسکریج کرنے کے لیے قانون سازی کر رہی ہے۔ یہاں پہلے جملے میں لیٹیگیشن ورب کی فرسٹ فارم کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو فریقین تھے جن میں لڑائی تھی وہ کورٹ میں اپنا جھگڑا حل کرتے ہیں۔ دوسرے جملے میں ورب کی سیکنڈ فارم کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو ورثہ تھے انہوں نے جو جائیداد تھی ان کی وراثت کی، اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کورٹ میں معاملہ حل کرا۔ تیسرے جملے میں ورب کی تھرڈ فارم کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو مالک مکان تھا اس نے کرایہ دار کے پیسے نہ دینے پر کورٹ میں معاملہ ڈیل کرایا یا حل کرا۔ چوتھے جملے میں پریزنٹ پارٹیسپل کے طور پر یوز ہوا ہے، جو کیس دائر کرتا ہے اس کو پروسیکیوٹر کہتے ہیں، اور جو ڈیفینڈر یعنی جس کے خلاف کیس دائر ہوتا ہے کہتے ہیں۔ یہ دو اہم قانونی ٹرم ہیں، اس میں پروسیکیوٹر اور ڈیفینڈر جو ہیں وہ اپنا جھگڑا کنٹینشن حل کرنے کے لیے عدالت میں کارروائی کر رہے ہیں۔ پانچویں جملے میں ڈاؤن کے طور پر یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کنٹینشیس میٹر یعنی جھگڑے والا مسئلہ جو ہے وہ عدالتی چارہ جوئی کے بعد حل ہوگا۔